اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے لوگوں، اللہ کے بندوں سے دوستی کرو، اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل کی دریا کھول دو۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے، فرما رہا ہے میرے بندوں کو کھلاؤ گے تو مجھے کھلانے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ پروردگار جب اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، اے میرے بندو، زمین پر تمہارے ماں باپ بھی رہتے ہیں، زمین پر وہ ہستیاں بھی موجود ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہارے ماتا پتا بھی موجود ہیں، جو تمہیں زمین پہ جنم دینے والے پیدا کرنے والے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں سکھا رہا ہے کہ تم وہاں ہمدردی دکھاؤ، پیار دکھاؤ، محبت دکھاؤ۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماتا پتا کو کبھی بھی تم اف تک نہ کہنا، گالی دینا، ڈانٹنا، مارنا تو دور کی بات ہے، اف تک بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے ماتا پتا کو نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، کبھی بھی ڈانٹنا نہیں، سخت کلامی نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، جب الفاظ اپنے ماں باپ کے سامنے تمہارے نکلے تو پیارے پیارے الفاظ ہو، ادب سے بھرپور ہو، اس میں تمہارا انداز نرالا ہونا چاہیے، ماں کی دل کو چھونے والا ہونا چاہیے، باپ کے کندھوں کو مضبوط کرنے والا جملہ تمہارا ہونا چاہیے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم اپنے ماتا پتا کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ایشور سے یہ بھی کہنا، اے میرے اللہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں، پاسنا کرتا ہوں، تو مجھے میرے ماں باپ کو ایسے ہی رحم و کرم ان کے اوپر نازل فرما، تو ان کو اوپر اپنی کرپا ایسے ہی بنائے رکھ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، ہمارے لیے محنتیں کی، ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی اپنی رحمتیں ایسی نازل فرما۔ یہ ایشور ہے، یہ اللہ ہے جو عرش پہ ہونے کے بعد اپنے بندوں کے لیے بھی اتنا فکر مند ہے، اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کی برکھا برسا رہا ہے، اتنی ہمدردی دکھا رہا ہے کہ بندوں تم بندوں کی خدمت میں لگ جاؤ، ماں باپ کی خدمت میں، گرو کی خدمت میں، استاذ کی خدمت میں لگ جاؤ، یہی تمہارا اللہ تم سے چاہتا ہے، یہی مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا، اے میرے بندوں، پیدا کیا ہوں اپنی عبادت کے لیے، اے میرے بندوں، پیدا کیا ہوں اپنی اپاسنا کے لیے۔ غلطی تمہارے مقدر میں ہوتی ہے، تم غلطی کر بیٹھتے ہو، گناہ تم سے ہو جاتا ہے، گناہ ہو جائے گھبرایا نہ کرو، میرے دربار میں آیا کرو، مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، میرے طرف سے میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے، آئیں اپنی آنکھوں کے آنسوں کو گرائیں اور جہنم کی آگ کو یہ ٹھنڈی کر جائیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ تم سے اگر شرک بھی ہو گیا معافی مانگ لو، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے پہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ رحم والا ہے، وہ ہمدردی دکھانے والا ہے، وہ ہمدردی کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ دنیا کو پیار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، ہمدردی دکھا رہا ہے، ہمدردی ہمیں سکھا رہا ہے اسلام۔ اگر ہم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو کر ایک دوسرے سے ہمدردی نہ دکھا سکیں، پھر ہمارے انسان ہونے پر دکھ ہے، افسوس ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحم دلی کا ماجرا آپ سنو گے، ان کی رحم دلی، ان کی رحمت کی دریا کی کہانی آپ سنو گے تو آپ کہو گے ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرتے ہی تھے، جو اپنا نہیں بھی ہوتا تھا دل کی دریا اس کے لیے بھی میرے پیغمبر کھول کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی مذہب سے تھا،
لیکن میرے نبی سے روزانہ ملاقات کیا کرتا تھا، روزانہ میرے نبی کے پاس جایا کرتا تھا۔ کچھ دن نظر نہ آیا، پیغمبر کی نگاہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہاں گیا وہ نوجوان، کہاں گیا وہ بچہ جو روزانہ مجھ سے ملا کرتا تھا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، باپ بھی موجود ہے، بیمار بچہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ امام کائنات پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں، اے بچے، اے نوجوان، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کی نگاہیں تیرے پاس آ گئی ہیں، تو کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا، آج تجھے میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، ایک ایشور کی عبادت کی طرف آجا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، تو امن و سکون والا ہو جائے گا۔ بچہ ہے، نوجوان ہے، باپ بھی موجود ہے، باپ کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، سوالیہ انداز میں دیکھ رہا ہے، اے پتا جی، اے ابو جان، یہ محمد ابو القاسم یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ باپ نے اشارہ دیا، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ رحمت للعالمین غیروں کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے اندر مکے کے اندر ایک شخص کو لوٹ لیا گیا، مار دیا گیا، اس کے سامان کو لوٹ لیا گیا۔ ابھی ہمارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، لوگوں نے آواز لگائی، چلو مظلوموں کو انصاف دلایا جائے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 35 سال کی عمر میں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ دفعہ طے پاتا ہے، آج کے بعد سے مکے کی گلیوں کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ کو منصب نبوت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، آپ نبی بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آج بھی اگر اس طرح کے لیے مجھے بلایا جائے اور مجھ سے عہد و پیمان کیا جائے کہ ہم ایسے سماج کے اندر رہیں، رول اور ریگولیشن بنایا جائے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، تو محمد الرسول اللہ اس میں پیش ہوگا، سامنے آئے گا۔ ہمارے رسول نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خون نکالے۔ ہمارے رسول نے تو اپنے جانی دشمن جس نے آپ کی عزت و آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا، آپ کو پریشان کرنے کے لیے بھی اس نے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، آپ نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دیا۔ روایات کے مطابق اس کو قبر سے نکلوا کر آپ نے اپنا لعاب دہن بھی لگایا، اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، او لوگوں جو اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دل سمجھ رہے ہو، تلوار والی قوم سمجھ رہے ہو، سنو، وہ اپنے دشمن کے لیے بھی پریشان ہے، ہمدردی کی یہ انتہا کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ 71 مرتبہ تو اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، مغفرت کی دعا کر دے، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں 71 مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھتا اور میں اس کی بخشش کی دعا کرتا تاکہ میرا رب اسے معاف فرما دے۔ یہ معمولی انسان نہیں تھا، میرے نبی کی گریبان پکڑنے والا، میرے نبی کی بیویوں پر حملہ کرنے والا، عزت پہ ڈاکے ڈالنے والا انسان تھا، اس کے ساتھ آپ کا یہ ویوہار تھا۔ اسلام ہمدردی کا سبق دیتا ہے، انسان ہو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے یہ ایک اللہ سے جڑے ہونے کا رشتہ ہے، ہم ایک ایشور کی عبادت میں لگے ہیں، اور اسی عبادت، اسی رشتے کی بنیاد پر ہم اور آپ بھائی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیاں۔ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے درد مند بنے۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر 2585 نمبر پہ ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجدد۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، مومنوں کا ایک اللہ کے ماننے والوں کی مثال ایسے ہے، ایک دوسرے سے محبت، رحمت، جڑے رہنے کے حوالے سے جیسے ایک بدن ہوتا ہے، بدن کے الگ الگ اعضاء، اگر ایک کو تکلیف ہو باقی کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہم کو رہنا چاہیے، ایک کو تکلیف ہو تو باقی کو تکلیف ہو، یعنی مل جل کے رہنا چاہیے، درد کو بانٹنا چاہیے، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہی مانوتا ہے، یہی انسانیت ہے، اور اسی کا نام امن ہے، شانتی ہے۔ جہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں امن ہوتا ہے، شانتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں رحم دلی، ہمدردی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔